اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ایمان والوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم جو رسول تمہارے لیے بھیجے ہیں وہ تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور نمونہ بھی کیسا ہے؟ اسوۃ حسنہ فرمایا، یعنی ایسا اسوہ، ایسا نمونہ، ایسا ماڈل جو پرفیکٹ ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بندگی مطلوب ہے اس بندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمق برابر بھی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود یہ بات فرماتے ہیں۔ اور اسوۃ حسنہ بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، جس کے اندر کوئی بھی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اسے کہتے ہیں اسوہ حسنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ زندگی نبوت کی وہ کیا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں راضی کرنا چاہتے ہو اور اس کے عوض میں آخرت میں تم جنت چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ اس نبی کی اتباع پیروی کرنا پڑے گا۔ اس نبی کو تمہیں ماڈل بنانا پڑے گا، اس نبی کو تم کو نمونہ بنانا پڑے گا ہر معاملے میں، چاہے وہ معاملہ خوشی کا ہو، چاہے وہ معاملہ غم کا ہو، چاہے وہ معاملہ تجارت کا ہو، چاہے معاملہ زراعت کا ہو، چاہے حکومت کا ہو، چاہے لین دین کا ہو، چاہے اڑوس پڑوس کا ہو، چاہے گھریلو زندگی ہو، بہرحال جو بھی زندگی سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ہر امور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ اگر واقع میں اب اس کے بعد کے جو جملے ہیں آیت مبارکہ کے وہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو یہ تمام انسانوں کے لیے نمونہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ کون بنائیں گے؟ اس کے بعد کے جملے ہیں آیت کے۔ نمونہ تو پورے انسانوں کے لیے، لیکن اب آپ کو نمونہ کون بنائیں گے؟ آپ کو قبول کون کریں گے نمونے کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنا ہے، حساب اور کتاب دینا ہے مجھے، جو یہ یقین کرے گا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، ماڈل کو قبول کرے گا۔ لمن کان یرجو اللہ، پہلی بات۔ دوسری بات کیا فرمایا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کی عدالت میں ٹھہرنا ہے، مجھے ایک دن اللہ کی عدالت میں ٹھہرنا، والیوم الآخر، آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے، مجھے مر کے دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کی عدالت میں مجھے ٹھہرنا ہے حساب اور کتاب کے لیے، وہی آپ کو نمونہ بنائے گا، وہی آپ کو قبول کرے گا، وہی آپ کے ہر عمل کو قبول کرے گا، نمونہ بنائے گا۔ دوسری بات۔ تیسری بات، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا چاہتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا چاہتا ہے، ہمیشہ ہر جگہ، کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہر جگہ ہر عمل میں وہ اللہ کی مرضی چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، وہی رسول اللہ کو قبول کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کی مرضی جو چاہتا ہے، تو اللہ کی مرضی کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کے عمل میں اللہ کی مرضی، نبی کے عمل میں رسول کی مرضی، اللہ کی مرضی ہے، نبی کی سنت میں اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع کے بغیر اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کر نہیں سکتا اور اللہ اس سے راضی ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے بات اتنی سی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کس انداز میں فرمایا، یہ رسول تو سب کے لیے ہے، مگر قبول کون کریں گے اسے؟ تین باتیں فرمائی۔ پہلی، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، دوسری آخرت کے اوپر یقین ہے، تیسری جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جن کو یقین ہے اس بات کا، وہی لوگ نبی کو قبول کریں گے، وہی لوگ نبی کی
زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں گے. اور اب آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو اب کون ملیں گے آپ کو؟ صحابہ کرام ملیں گے، اصحاب رسول ملیں گے. آپ یہ کون لوگ تھے؟ یہ ہر جگہ اللہ سے ملنے کی ان کو یقین تھا، آخرت کی عدالت کا یقین تھا، اور دنیا میں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نمونہ بنایا. معاملہ چاہے خوشی کا ہو چاہے غم کا ہو، انسان کی زندگی کی دو ہی حالتیں ہیں نا بھائی، ایک خوشی کا ہے، غم کا معاملہ ہے، یا پھر دوسرا معاملہ یہ ہوگا کہ کوئی یعنی نفع و نقصان کا معاملہ ہوگا، یا پریشانی کا ہوگا معاملہ، یا غم کا ہوگا. یہ سارے جو معاملات ہیں انسان کی زندگی کے، اس سارے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے خاص طور پہ ایک نمونہ، یہ بات واضح فرما دی گئی ہے. اور تیسری آیت مبارکہ میں جو آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. قل کے معنی ہے اعلان کی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجیے، اس بات کو بتا دیجیے دنیا کو. کیا یعنی جو لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم کو اللہ سے محبت ہے، ہم کو اسلام سے محبت ہے، بار باتیں کہتے ہیں نا لوگ. اللہ فرمایا کہ دعوے سے کام نہیں چلے گا، صرف زبانی خرچ سے بات نہیں چلے گا، نعروں سے کام نہیں چلے گا. اگر واقعی میں تم کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کے ایمان کے اگر تم دعوے دار ہے، تو آپ ان کو یہ بتائیے کہ تم میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو. اگر تم کو واقعی میں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رسول دیکھیے، اگر میں اللہ سے محبت کا دعویٰ کروں، اگر میں ایمان کا دعویٰ کر رہا ہوں، تو اللہ حکم دے رہے ہیں اگر واقعی میں تم میرے اوپر ایمان رکھتے ہو، میرے سے محبت کرتے ہو، تو میرے نبی کے طریقے پہ چلو. تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. آپ بات قرآن مجید کے جملوں پہ غور کر رہے ہیں نا، جملوں پہ غور کیجیے. ایک مقام وہ ہے جو آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ایک مقام وہ ہے جو آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ایک مقام وہ ہے جو اللہ خود آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے. کیا خیال ہے کون سا اعلیٰ درجہ ہے؟ اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ ایک وہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، ایک مقام ہے اللہ خود مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے. تو اعلیٰ مقام کون سا ہے؟ اللہ مجھ سے محبت کرے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم یہ چاہتے ہو، تم تو بول رہے ہیں ہم کو اللہ سے محبت ہے، لیکن اللہ فرمائے اس سے بھی اعلیٰ مقام بتا رہا ہوں تم کو. اللہ فرماتے ہیں وہ اعلیٰ مقام کیا ہے کہ تم میرے نبی کے طریقے پہ چلو تو میں خود تم سے محبت کروں. دیکھا آپ نے، زمین سے اٹھا کے اللہ نے کہاں گئے عرش تک بلا دیا. ہم صرف پکار رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں اللہ سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، ہم کو رسول سے محبت ہے، لیکن اللہ کیا بول رہے ہیں؟ ارے یہ تو کوئی معمولی چیز ہے، یہ سب میں خود تم سے محبت کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے نبی کے طریقے پر چلو تو میں خود تم سے محبت کروں. یہ قرآن کی آیت ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. اتنا بڑا مقام اللہ ہمیں عطا کر رہے ہیں. شرط کیا رکھ رہے ہیں؟ میرے رسول کے طریقے سے چلو. شرط یہ کی ہے میرے نبی کے لائی شریعت پہ چلو تو میں تم سے محبت کروں گا. اور میری محبت کیا ہے تم کو معلوم ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے غلطیوں کو، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے کے جنت میں داخل کر دے گا. دیکھیے جنت کی بشارت بھی کن لوگوں کے لیے آیا، مغفرت کی بشارت بھی اللہ کن لوگوں کے لیے دے رہا ہے، نعرے لگانے والوں کے لیے نہیں ہے. فرمایا فاتبعونی، اتباع عربی زبان میں اتباع کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلنا، فالو کرنا،
پیچھے چلنا، اسے کہتے ہیں اتباع۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فاتبعونی، اگر تم میرے نبی کے نقش قدموں پہ چلو گے تو کیا کروں گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ تم سے محبت کر کے کیا انعام دے گا تمہیں؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ ہے قرآن کی بات۔ اب خالی نبی کی عقیدت یا نبی کے محبت کے نعرے لگانا، اللہ فرماتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں۔ کیوں؟ یہ کام کر لو، بس یہی محبت ہے۔ کیوں؟ اب اس کی وضاحت بھی خود اللہ کے نبی اپنے الفاظ میں کی ہے۔ حدیث شریف میں آپ کو پڑھا، اس کا ترجمہ یہ ہے، من احب سنتی فقط احبنی۔ دیکھیے، من احب سنتی، جس نے میری سنتوں سے محبت کیا، جس نے میرے اعمال سے محبت کیا، جس نے میرے طریقے سے محبت کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی۔ آپ کے الفاظ ہیں حدیث شریف سمجھا رہے۔ ابھی میں آپ کو قرآن کی جو آیت پڑھا، پہلی کیا تھی اس میں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی تم کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی، اور حکمت کی باتیں، عقل کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو آپ مولوی میں قرآن ہیں، مولوی میں انسانیت ہے۔ دین آپ سے سیکھنا پڑے گا، قرآن آپ سے سیکھنا پڑے گا، طریقے زندگی و بندگی آپ ہی سے سیکھنا پڑے گا، خوشی اور غم میں کیا کرنا ہے آپ ہی سے سیکھنا پڑے گا، پیدا ہوئے تو کیا کرنا ہے، مرے تو کیا کرنا ہے، جوان ہوئے تو کیا کرنا ہے، آپ ہی سے سیکھنا پڑے گا۔ تو رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد، نبی پہ ایمان لانے کے بعد امتی کا اختیار باقی نہیں رہتا، ختم ہو گیا، نہیں ختم ہو گیا، ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ ایمان نبی پہ لانے کے بعد اب ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پہ کچھ کریں نبی کی چھوڑ کے۔ تو کیا ہوئے؟ اگر نبی کو چھوڑ کے اپنے طور پہ اپنا کچھ کر رہے ہیں، اس کے معنی میں ایمان ہی نہیں ہے، کہاں ہے پھر ایمان؟ وہی بات ہے جو حدیث میں آ رہی ہے، مشہور حدیث ہے یہ، جس میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امتی کی نسبت کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ اگر میں نبی کو مان رہا ہوں، نبی کے اوپر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہوں، تو پھر میرے اوپر کیا فرائض ہے رسول اللہ کے، کیا حق بنتا ہے نبی کا میرے اوپر، وہ اس حدیث میں بتائی گئی۔ ارشاد ہے رسول، ارشاد رسول لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ زبانی دعوے کتنے بھی کر لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ وولدہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں نا، وہ احب الیہ کے، جس کا مفہوم بنتا ہے، معنی بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے جتنی محبت ہے، جتنی چاہت ہے، اگر ایک باپ کو اپنے بیٹے سے جتنی محبت اور چاہت ہے، اگر اتنی ہی محبت اگر رسول سے ہے، تب بھی انہیں مومن نہیں۔ اور سے سن رہے ہیں آپ الفاظ کیا ہے حدیث کے؟ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر کسی باپ کو اپنے بیٹے سے جتنی محبت ہے،
اگر اتنی ہی وہی لیول کی محبت اگر میرے سے نبی سے تو بھی مومن نہیں ہے انہیں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، تیری اولاد سے بھی زیادہ میری محبت ہے. زائد اولاد کی جتنی اتنی بھی ہے تو مومن نہیں ہے. اولاد سے بھی زیادہ محبت ہونا، باپ سے بھی زیادہ محبت ہونا، تمام رشتہ داروں سے بھی، واہلی ہی و مالی ہی، حدیث دوسرے دن میں فرمایا، اپنے اہل سے اور اپنے مال سے بھی زیادہ محبت ہونا نبی سے. جتنی مال سے تم کو محبت ہے اتنی بھی محبت اگر نبی سے ہے تو بھی مومن نہیں ہے. تمہاری مال سے بھی زیادہ نبی سے محبت ہونا. کیوں؟ اسی لیے نبی کی اطاعت میں کبھی اولاد یا مال اگر رکاوٹ بن رہا ہے تو یہ مال اور اولاد کو ٹھوکر مارنا پڑے گا. یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب مال و اولاد سے زیادہ نبی سے محبت ہوگی. تو یہ تب ہوگا اگر دونوں کی برابر محبت ہے تب نہیں ہوگا. کیونکہ انسان کی فطرت اور عادت ہے یہ، سب سے زیادہ جس سے چاہت لگاؤ ہوتی ہے نا، انسان ادھر ہی جھکتا. ادھر جھکتا انسان. سب سے زیادہ جس چیز کی چاہت ہوتی ہے یا جو چیز اس کے بعد عزیز و قیمتی ہوتی ہے نا، اس کو ترجیح دیتا ہے انسان، اور باقی کو بازو رکھ دیتا ہو، سیکنڈ لائن. اگر کوئی ماں باپ کو فرسٹ لائن پہ رکھا اور نبی کو سیکنڈ لائن پہ رکھا تو وہ بھی نہیں. بڑا نازک کا معاملہ ہے. ایسا نہیں ہے خالی زبانی خرچ. نبی کی عقیدت کے جو باتیں آج ہو رہی ہیں نا، محبت کے جو دعوے ہو رہے ہیں، جبکہ کوئی چیز بھی ہمارے پاس نبی کی نہیں ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے قرآن مجید میں، اور خود اللہ کے نبی اپنے الفاظ میں فرما رہے ہیں. اس وقت تک مومن نہیں ہوا. اولاد سے بھی زیادہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ تو حدیث میں آئی بات ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرماتے ہیں کہ جو نبی ہے، جس نبی کے اوپر تم ایمان لائے ہو نا، وہ نبی تمہارے نفس، تمہاری ذات سے بھی زیادہ مقدم ہونا چاہیے. تم اپنے آپ کو بعد میں سوچنا، پہلے نبی کا سوچنا. نبی پہلے، بعد میں تم. ہر معاملے میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی تو وہ ہے ایمان والوں کے نزدیک ان کی جان سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. نبی ان کی جان و مال سے زیادہ نبی ان کے یہاں قیمتی ہوتے ہیں. نبی کی اتباع اور پیروی قیمتی ہوتی ہے. النبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان بالرسالت کی جو عظمت ہے نا بھائی میرے، جو مرتبہ اور مقام نبوت کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جلسے جلوسوں میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ تو نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. نبی کی اتباع اور پیروی محبت نہیں ہو رہی ہے. نبی کی اتباع اور پیروی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کو دیکھ لیجیے، وہاں ہے اصل اتباع نبی کی. صحابہ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں تھے، یہ جلسے جلوسہ نہیں تھے، میلاد کے جلسے نہیں تھے. وہاں تو نبی کی اتباع اور پیروی تھی. نبی کے لیے ہر چیز کو چھوڑا تھا انہوں نے. نبی کی اتباع کے لیے، نبی کے ایمان بالرسالت کی ہر چیز کو چھوڑا. گھر دار کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، مال و دولتوں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، سب چھوڑ کے خالی ہاتھ مدینے کو نکل گئے، مہاجر بن گئے. یہ ہے کسوٹی ایمان بالرسالت کی. صحابہ. ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ میں یہ بتایا کہ نبی ہمارے لیے ایک نمونہ اور ماڈل ہے زندگی کے ہر معاملے میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور نبوت میں صحابہ کرام کے یہاں جو بچے پیدا ہوئے، یا صحابہ کرام کے پاس ذرا آپ کے گھر میں جو بچے پیدا ہوئے،
آپ کی جو اولادیں ہوئی ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت یا ان کی زندگی پر کیا 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 آپ نے؟ ہمارے پاس کیا چیزیں ملتی ہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے پیدا ہوئے تو؟ پیدا ہوتے کان میں اذان دو، اقامت بولو، ہے نا صاحب؟ دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ بھائی عقیقہ کرو، کوئی اچھا سا نام رکھو، ختم، اچھی تربیت کرو، بالغ ہو گئے تو نکاح کرو، تحقیق نکاح کا بتا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کو کیسے کرنا، کیا کرنا، غسل کیسے دینا، اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے، اس کی تدفین کیسے کرنا ہے، یہ بتا دیا ہے نا۔ پوری حدیث کی کتابوں میں، پوری فقہ کی کتابوں میں ساری باتیں ہیں، لیکن کبھی آپ نے کہیں بھی یہ نہیں بتایا اس کی سالگرہ کرو۔ کیا بھائی؟ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، کیا آپ نے سالگرہ کیا؟ آپ پیدا ہونے کے بعد 63 سال زندہ رہے، کیا کبھی سالگرہ، کوئی میلاد جیسے آج ہمارے پاس ہو رہا ہے؟ اس کو دین کا جز بنا لیا گیا ہے باضابطہ۔ آپ دیکھیے میلاد کے منکر، میلاد کا منکر کافر ہے، میلاد کا منکر کون ہے؟ مسلمان ہو سکتا انہیں؟ نہیں، بلکہ کوئی کافر بھی میلاد کا منکر نہیں ہے۔ مسلمان تو مسلمان، کوئی کافر بھی میلاد کا منکر نہیں ہے، کیونکہ میلاد کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ہے۔ بتائیے دنیا میں کوئی ایک ایسا آدمی نہیں جو آپ کی پیدائش کا منکر ہو؟ کوئی ایک کافر بھی، اس کو مشرک کہتے ہیں، تو پھر میلاد کا کوئی منکر ہی نہیں ہے تو آپ کسے فتوی دے رہے ہیں یہ میلاد تو نہیں مان رہے ہیں؟ کوئی ہے؟ میلاد کے معنی پیدائش کے ہیں، مولود، ولادت۔ عجیب، اتنی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، بات کیوں ہو رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، نبوت کے پورے 23 سال دین تکمیل ہو گیا، اور سخت وارننگ دی آپ نے، اس کے بعد دین کو میں مکمل کر کے جا رہا ہوں، اور جو بھی میرے دین میں لائے ہوئے دین میں کوئی چیز بھی اگر اضافہ کرے گا وہ گمراہ ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے، کیونکہ میرے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں دین تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ تم اپنے طور پہ دین نہیں سمجھو گے، اپنی طور پہ ایجادات نہیں کرو گے، تم اپنی طور پہ جو چیزیں ایجاد کر رہا ہے وہ دنیائی امور میں ایجاد کر لو۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، نکلو بیل منڈی سے ہوائی جہاز، یہاں پہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرو تم، لیکن میرے دین میں جو میں دین لایا ہوں اس میں تم کوئی ایک چیز بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ تم اللہ کی عبادت کے تحت اللہ کی عبادت تم کر رہے ہیں، تم 3 رکعت مغرب کے اگر تم 4 پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں بھائی؟ اگر کوئی یہ بولے یہ 2 ہے نا، یہ 4 ہے، یہ 3 کہتا بھائی 4 سے کل سے ہم 4 پڑھیں گے، اگر بولا تو انہیں 4 مغرب کی پڑھا تو کیا بولیں گے آپ اس کو؟ 4 مغرب کی پڑھ کے سلام دے رہا تو اس کو پھر نماز دہرانا پڑتا پوری۔ اگر آپ بولے کہ امام صاحب میں غلطی کیا کرا بھائی، کیا ہوا ایک رکعت زیادہ ہو گئی، تو کوئی بھی خاموش نہیں بیٹھتا، مصلی پورے بولتے پھر نماز پڑھاؤ۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے غلطی نہیں کی ہے، 1 رکعت زیادہ پڑھے، الحمد کا سورہ پڑھے، قرآن پڑھے، 2 سجدے کرے، کچھ بھی غلطی نہیں کیا، عبادت ہی کیے ہیں آپ، لیکن وہ عبادت آپ اپنی مرضی سے کیے ہیں، اس لیے آپ گمراہ ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے جو عبادت کریں گے وہ گمراہ ہے۔ آپ اللہ کے دین میں ہم نے نبی کو بھیجا ہے، یہاں پہ نبی کی مرضی چلیں گے، نبی کا طریقہ چلیں گا، نبی کے طریقے کو چھوڑ کے تم عبادت بھی اپنے طور پہ کرو گے تو اللہ اس عبادت کے اوپر ثواب کی بجائے عذاب دے گا، تمہیں گمراہ قرار دے گا۔ یہ ہے دین، سمجھیے بات کو۔ ہم خالی محبت اور عقیدت میں، جذبات میں، ارے بھائی میلاد ہے، فلاں فلاں فلاں، نہیں، جذبات نہیں چل سکتے دین میں، دین میں جذبات نہیں، دین میں تو صرف اللہ اس کے نبی کا حکم چلے، یہ جذبات ہے، یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے، نہیں۔
عقیدت اور محبت دین میں نہیں چلی، نہیں چلی۔ آپ غور کرو اس معاملے میں، قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمیں بتا رہے ہیں۔ ایک معمولی واقعہ ہے، ایک صحابی کو چھینک آ گئی، چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، اس کے بعد اللہم صلی وسلم کہا۔ دوسرے صحابی انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ چھینک کے اوپر اللہ کے نبی نے الحمدللہ کہا ہے، لیکن یہ اللہم صلی جو درود ہے نا، یہ کہاں سے ڈالیے تھی؟ دیکھو تو غلط بات تو نہیں تھی، یعنی انہیں چھینک کے اوپر اللہ کے نبی نے جو تربیت کی تھی، جو بتایا تھا، اس سے کچھ اضافہ عمل کر دیا، یہ تو رسول نہیں بتایا، یہ غلط، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے نا، بولے وہ صحابی۔ اور ایک صحابی کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیدین کی نماز لوگ عیدگاہ کو جاتے ہیں، ایک شخص عید کی نماز عیدگاہ میں تو حاضر ہو گیا، ابھی تو نماز کے لیے کچھ ٹائم تھا، شاید وہ نفل پڑھنا شروع کیا، امیر المومنین وہاں پہ دیکھ لیے اس کو، لیکن کا نماز ختم نہیں ہوا، اس کو روکا، یہ کیا ہے، یہ عذاب کی تیاری کیوں کر رہا؟ تو شخص نے پوچھا، یا امیر المومنین کیا عبادت کرنے سے بھی عذاب ہوتا ہے؟ تو عبادت سے عذاب نہیں ہوتا، رسول اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے نا یہ عید سے پہلے نماز پڑھنے کا، نبی کے طریقے کو چھوڑ کے جو عبادت تم کرو گے اس پہ عذاب ہوگا، کیونکہ نبی کی اہمیت گھٹ رہی ہے اب یہاں، آخر نبی آئے کیوں؟ نبی کی اہمیت گھٹ رہی ہے، میں بھی کر سکتا ہوں یہ کام، رسول بتانا ضروری ہے کیا؟ میں نہیں کر سکتا کہ اچھے عبادت ہے، ہاں میں نہیں کر سکتا اچھی عبادت ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، تو یہ گمراہی ہے۔ کیا گمراہی ہے؟ میں اپنی طور پہ یہ سمجھنا کہ اچھی عبادتیں میں کر رہا ہوں، جبکہ نبی ہم کو نہیں بتائے وہ عبادت، تو وہ گمراہی ہو۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے ایمان بالرسالت کا، ایمان بالرسالت کا بڑا نازک مسئلہ ہے۔ یہ کام تو اچھا ہو رہا ہے لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہے، ہمیں پابند کیا گیا ہے نبی کے طریقے کے اوپر، ورنہ رسول کے آنے کا مقصد ہی بیکار تھا، صرف قرآن آ جاتی تو کافی تھا، صرف قرآن آ جاتی تو کافی تھا، میں بھی قرآن پڑھ لیا، آپ بھی پڑھ لے، جو دل میں آ کر لیے، کیا بھائی؟ تو نبی کیوں آئے؟ نبی ہم کو ایک طریقہ بتانے آئے، نبی ایک طریقے کے اوپر لے جانے ہمیں آئے۔ ہر کوئی اپنا طریقہ ایجاد کر لیتا تو پھر نہیں، ہم قرآن کے ساتھ نبی کو بھیجیں کہ قرآن کے اوپر کس طرح عمل کرنا ہے، اس طرح نبی کو سامنے رکھ کے تمہیں آگے بڑھنا پڑے۔ یہ ہے اصل بات، یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ایمان بالرسالت یا میلاد منانا ایسی بات نہیں ہے، اس کی منکر نہیں ہے، یا پھر جو عقیدت اور محبت کے، یقیناً ہر مسلمان کو اپنے نبی سے بے انتہا محبت ہونا ہے، بے انتہا عقیدت ہونا ہے، یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، خود نبی کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت مبارک آتی ہے سورہ توبہ کے اندر، آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی ہے وہ آیت مبارک۔ کتنی عقیدت آپ رکھتے ہیں رسول سے، کتنی محبت رکھتے ہیں، یہ آیت مبارکہ سننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا واقعی میں ایمان والے ہیں یا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ کیا کہا اللہ نے؟ اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بیویاں، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہارا خاندان و قبیلہ جس میں تم رہتے ہو، اور وہ مال
جو تم نے رکھا ہے، وہ تجارت جو تمہاری دھوم دھام چل رہی ہے اور تم کو ڈر ہے کہیں وہ ٹھپ نہ ہو جائے، اور وہ مساکن ترضونہا، اور بڑے بڑے تمہارے بنگلے، یہ حویلیاں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں جو اوپر سے آ رہی ہیں، اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ تمہیں پیارے ہیں، چاہیے ہیں، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ بتائیے کیا کہا قرآن نے؟ اگر ایمان میں، عمل میں، اگر تمہارے باپ اگر کوئی آڑ بن رہے ہیں، تمہارے بیٹے اگر تمہارے لیے کوئی بن رہے ہیں آڑ، رکاوٹ، تمہارے بیوییں، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہاری تجارت، تمہاری حویلیاں، اگر یہ تم کو ایمان میں رکاوٹیں بن رہے ہیں، یا پھر یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ تمہیں پسند ہے، تو پھر انتظار کرو عذاب کا۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہی ہے، ہم نے دین کو، ایمان کو، یہ ساری چیزوں کے پیچھے رکھ دیا۔ باپ کی محبت پہلے، باپ کا حکم پہلے، اولاد کی محبت پہلے، اولاد کی چاہتیں پہلے، بیوی کی خواہش پہلے، بھائیاں ہیں ان کا پہلے، خاندان قبیلہ پہلے، بزنس تجارت پہلے، بڑی بڑی حویلیاں پہلے بناؤ، اللہ کا دین دیکھا جائے گا بعد کی بات، سیکنڈ لائن پہ اللہ کا دین، مال یہاں خرچ کرو، ان چیزوں پہ اللہ کا دین دیکھا جائے گا بعد سیکنڈ لائن پہ۔ تو اللہ بولا اگر تم اللہ اور اللہ کے دین کو سیکنڈ لائن پہ رکھو گے تو اللہ اس زمین کے اوپر تم کو سیکنڈ لائن پہ رکھے گا، تمہاری کوئی قیمت نہیں رہے گی بالکل، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ علیہ قوم الفاسقین، کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو نافرمانی ہے میرے بھائی، گناہ ہے، لیکن یہ گناہ وہ ہے، ایک نافرمانی وہ ہے جو دین کے نام سے کی جائے، اسے کہتے ہیں بغاوت۔ اللہ کے پاس گناہ معاف ہے، توبہ کرو، معاف کر کو بڑا، لیکن تم دین کے نام پہ اگر غلط نافرمانیاں کرو گی، دین کا نام لے کے، اس لیے اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، جیسا کہ آج ہم میلاد کے عنوان سے کرتے ہیں، عقیدت اور محبت کے عنوان سے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، کیسی کیسی حرکتیں ہم نہیں کرے، راستوں پہ، سڑکوں پہ ڈی جے لگائے، باجے لگائے، ناچے، ماڈل بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا ماڈل بنائے، اسٹیجیں بنائے، ناچے، کودے، گانے، مرفے، باجے، نمازیں گئے، سو گئے، یہ گناہ اللہ کے پاس بغاوت میں شمار ہے۔ کیا میسج دیا تم غیر مسلموں کو؟ یہ ہے، بتائیے، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ کرنا، پلا کرنا، جو کچھ ہو رہا ہے، ترنگا لگانا، کس کے طریقے بھائی؟ کس کے ہے؟ اس میں قوالیاں بھی چلے، اور نعتیں، فلمی گانوں کے اوپر کے طرز کے اوپر نعتیں بنائے، فلمی گانوں کو لے کے نعتیں بنائے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنے سے کیا آخرت میں جانے کے یہ کام کر کے آئے ہم؟ خوش ہو گیا، اللہ راضی ہوگا، کیا دین ہم دے کے بھیجے تھے؟ شور شرابہ پکارا تو پسند، میلاد کا دن چلے گیا، میلاد کے بعد رسول اللہ کی خوشی نہیں ہے، آپ کو ختم ہوگی خوشی، بس آپ ایک دن کی تھی وہ، کیا بھائی؟ اس کے بعد خوشی نہیں ہے، جب آپ خوشی ہے تو ہر دن مناؤ نا۔ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں
میلاد تو ایک دن کا ہے بھائی، ہر دن میلاد ہے، میلاد تو ایک دن نہیں ہے، مومن کے لیے تو ہر دن میلاد ہے، صبح اٹھتے ہی میلاد ہے مومن کے لیے۔ کیا مطلب؟ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے میں کون ہے؟ رسول اللہ ہے، میلاد ہے۔ صبح اٹھ رہے ہیں آپ، صبح اٹھ گئے، بستر سے اٹھ کے آپ دعا کریں تو دعا کریں تو کیسے دعا کریں؟ وہ میلاد ہے۔ کیا مطلب؟ آپ رسول کو یاد کر لیے کہ میرے نبی دعا سکھائے، مجھے اٹھتے ہی دعا کرنا ہے، فوری اٹھے بیت الخلا میں گئے اور بیت الخلا میں جاتے ہوئے آپ پیر رکھ رہے ہیں، اور فوری آپ نے جو پیر رکھا ہے اللہ کے نبی سکھائے جو پیر رکھنا ہے، تو اللہ کے نبی کو یاد کر لیے، وضو کر لیا، وضو کیسا کرنا ہے اللہ کے نبی یاد، میلاد وہاں ہے۔ اس کے بعد مسجد کو آ گئے، نماز کو آ گئے، میلاد ہے۔ پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک میلاد ہی میلاد ہے۔ ایک دن وہ مردہ قومیں مناتی ہیں، کون سی؟ مردہ قومیں، جن کے شخصیات مر چکی ہیں اور شخصیات کو یاد رکھنے کے لیے ایک دن مناتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو یاد نہیں کرے تو لوگ بھول جاتے ہیں ان کو، لہذا ان کی جنم یا مرن کچھ بھی ایک دن رکھ لیتے ہیں۔ یہاں تو معاملہ ہے ہی نہیں، پوری دنیا میں ہر لمحہ رسول اللہ کا نام ہے۔ اٹھائیے آپ قرآن، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، اذان میں آپ کا نام رکھ دیا گیا، جہاں بھی دنیا میں اذان ہو رہی ہے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے، آپ کے ایمان کی گواہی بھی کریں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب گمراہ قوموں کے طریقے، عیدین ہمارے پاس 2 عیدیں آتی ہیں، رمضان اور بقرعید، کیا بھائی؟ عیدین احکامات ہے نا اس کے، کیا جو عیدیں اللہ فرض کیا ہے، جو عیدوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے تعلیمات ہیں، کیا ان عیدوں میں کوئی جلوس نکالے، کوئی جھنڈے لگائے؟ جبکہ عیدیں نہیں، وہ تو خوشی کے 2 دن تو ہے ہی ہے، اللہ فرض کیا ہے، تو پھر یہ خوشی کے 2 دن میں کوئی جھنڈیاں لگائے، کوئی باجے، کوئی مرفے، کچھ ہوا بتائیے؟ اس کی اہمیت نہیں ہے کیا؟ حکم دیا گیا عید کا، جو بھی ہے اللہ دیا، پہنو کپڑے، اس کے بعد عیدگاہ کو جاؤ، کیسے جاؤ؟ خاموشی سے اللہ کی تکبیر کرتے ہوئے جاؤ، اللہ اکبر کلمہ پڑھتے جاؤ، اللہ کی تکبیر، واپس آؤ، یہ احکامات دیے گئے۔ کیا انہیں عیدوں کے اندر کوئی شر، کوئی فساد، کوئی لوگوں کو تکلیف؟ بتائیے ہوا کیا آج تک؟ کیوں؟ وہ عیدیں تھی اسلام میں، وہ عیدیں تھی اللہ کی طرف سے، وہ عیدیں تھی اللہ کی طرف جب عیدیں تھی تو اللہ نے وہ عیدوں میں کیا کرنا ہے احکامات دیا ہے، کیونکہ یہ عید تم نے نکالی ہے، اسی لیے اب تم خود کر رہے ہیں سب کام۔ جلوس، اس کا طریقہ جلوس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں کوئی جلوس کا تصور ہے کہیں؟ جلوس کا کس سیاسی لوگوں کے ہے جلوس آتا ہے قوم نکالے جلوس، اسلام میں جلوس کا تصور ہی نہیں ہے، تصور ہے ہی نہیں جلوس کا۔ بارات، ہم شادی بارات کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، جلوس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ عیسائیہ اب لوگ دلیل دیتے ہیں، ارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے منا رہے ہیں، پیدائش منا رہے، ہم نہیں منا رہے، اور گاندھی جی کی منا رہے، ہم نہیں منانا، اللہ کے نبی کی، کس کی مثال دے رہے ہیں تم؟ نبی کے لیے کس کی مثال دے رہے ہیں؟ ارے تو مثال تو رسول اللہ کی بھی ہو نا۔ اللہ کے نبی 63 سال یا نبوت کے 23 سال میں کبھی آپ دوست احباب سے ابوبکر صحابہ کرام کو کبھی کہا ہو کہ آؤ بھائی آج میری پیدائش کا دن ہے، کچھ بیٹھ کے کھائیں گے ہم، آؤ؟ کوئی ایسی حدیث روایت بتائیے آپ؟
کہیں نہیں ملے گی آپ جو گمراہ قومیں ہیں. دیکھیے عیسائیوں کی بات پیش کی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں نا وہ دسمبر میں. ٹھیک ہے, جب ان کی آپ نقل کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, عیسائی جلوس نکالے جو بھی کرے ان کی عبادت اس دن چرچ میں ہوتی, روڈوں پہ ہے. کہاں کر رہے ہیں وہ لوگ جلوس؟ عیسائی کہاں کر رہے ہیں؟ کہاں ان کی جو نا برتھ ڈے کہاں منا رہے ہیں؟ کہاں منا رہے ہیں؟ عبادت گاہ کے, ان کی جو عبادت گاہ ہے وہاں کر رہے ہیں, اور تم روڈوں پہ کر رہے. واہ بھائی واہ, پیچھے کریے تم ان لوگوں کو گمراہی میں. اگر واقعی میں یہی بات ہوتی, مساجد میں آپ مناتے, اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات بیان کرتے, مساجد میں جلسے کرتے سیرت النبی کے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں. نبی کی سیرت بیان ہو رہی, اس مقصد کے لیے آپ آئے. سوچیے کہ کھلے دماغ سے سوچیے, ہم امت کو کہاں لے کے چلے جا رہے ہیں, کیا شر ہو رہا, کیا فساد ہو رہا ہے اس میں, عقیدت کی آڑ میں, محبت کی آڑ میں. اور کیجیے, اللہ محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بالرسالت کی عظمت کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے. تھوڑی سی انشاءاللہ 10-15 منٹ ذرا تاخیر ہوگی, میں ایمان کو پورا کر لیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے متعلق قرآن اور سنت رسول اللہ میں جو باتیں آئی ہیں, ابھی آپ کو بتایا میں کہ ہمارے اوپر رسول اللہ کے کیا حقوق ہیں, کیا حق بنتا ہے نبی کا. سب سے پہلے تو آپ نے حجت الوداع میں یہ بات بتائی, دین مکمل ہو گیا, آخری حج تھا آپ کا. اس وقت آپ نے کہا دیکھو آئندہ سال اب تمہاری میری ملاقات نہیں ہوئی, میرا آخری حج ہے, دین مکمل ہو چکا ہے, نازل ہو چکی تھی وہاں پہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. دین مکمل ہو چکا ہے, شریعت مکمل ہو چکی ہے, اب آئندہ میں باقی نہیں, یعنی اب ملاقات تمہاری میری نہیں ہوگی. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں آبی دنیا سے انتقال کر. اس حج میں کیا فرمایا تھا آپ نے؟ یہ کہنے کے بعد دیکھو میں جا رہا ہوں, اب میں میرے پیچھے کتاب اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن کو, اور جب تک تم قرآن کو مضبوط پکڑے رہو گے اور کبھی تم گمراہ نہیں, کبھی نہیں بھٹکیں گے سیدھا راستہ. ایک بات فرمائی, اور دوسری بات فرمائی اب تم کو کیا کرنا ہے میرے بات, فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, میں جا رہا ہوں, میرا دین باقی ہے, میرا مشن باقی ہے قیامت تک. اب یہ میرے مشن کو تم لے کے چلنا ہے, جو موجود ہے ان کے ذمے ہے, جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک میری باتیں پہنچانا ہے. قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, جو بھی آتے رہیں گے لوگ ان تک اللہ کا دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. اب کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کوئی رسول نہیں آئیں گے, بلکہ یہ کام میری امت کو کرنا ہے, اور اس کے لیے قرآن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں کو کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. یہ ذمہ داری آپ بتا کے گئے, وہ ذمہ داری کہ آج ہم محسوس کر رہے ہیں, احساس ہے اس بات کا نہیں ہے, خالی یہی عقیدتوں میں لگے ہوئے ہیں, الٹا دین کو بگاڑ رہے ہیں, دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں, ہدایت کے نام سے, ثواب کے عنوان سے نئے نئے بدعات ایجاد کر رہے ہیں. نبی کے لائے ہوئے سچے اور پکے محفوظ دین کو آج ہم جناب تحریف کر رہے ہیں, ترمیم کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں یہ بات فرمائی, ایک آیت مبارک آپ پڑھتے ہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ, یہ تو سیرت کے عنوان کی آیت ہے, ہر جگہ
اور بینر پہ لکھ کے لگاتے ہیں نا ہمارے. کیا مطلب ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کیا مفہوم نکلے گا اس کا؟ اللہ کون ہے؟ آپ اللہ سے اللہ مجھ پہ رحم کر، مجھ پہ رحم کر آپ بولیں گے تو اللہ آپ کو کیا بولیں گا؟ اللہ کیا بولیں گے جب ہم دعا کریں اللہ ہم پہ رحم کر، اللہ ہم پہ رحم کر؟ جب آپ اللہ سے یہ دعا کریں گے اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا قرآن میں آپ کی اس دعا کا؟ ایک تو آیت یہ ہوگی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب میں اللہ سے دعا اللہ رحم کر رحم کر رحم کر، تو اس دعا کا جواب قرآن میں کیا آیا؟ اس دعا کا قرآن میں جواب یہ آیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. یہ جواب آیا کہ تم میرے نبی کے طریقے پہ چلو، میرے نبی کے فرما بردار بن جاؤ تو تمہاری دعا قبول ہے رحمت کی، میرے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں. شرط کیا رکھا پھر؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ، اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. نبی کی اتباع کے بغیر تمہارے اوپر رحمت کے دروازے کھل ہی نہیں سکتے. اسی لیے امت آج اللہ سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہے. پورے مسلمان کعبۃ اللہ میں جا کے دعا کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے خلاف کو پکڑ کے تو اللہ رحم کر، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا. سالوں سے دعا ہم کر رہے ہیں اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، تباہ کر دے، ہم پہ رحم کر. ہو رہا رحم؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ دعا کے جواب میں اللہ کیا بولا تھا؟ میری اطاعت، میرے نبی کی اطاعت تو پھر رحم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. تم میری اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو تو تم پہ رحم کیا جائے گا. سوچ لیجیے آپ، قرآن کی سچی اور پکی آیت ہے. اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کتنے دعائیں نہیں ہو رہے آج، لیکن کتنا آج مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے. یہ ظلم نہیں ہے مسلمان، ہم بول رہے ہیں ظلم ہو رہا. آخر میں اگر ظلم ہوتا تو اللہ خاموش بیٹھتے. اللہ تو انصاف پسند ہے نا. آپ کو طرح سارا اللہ کو نہیں آ رہا، پھر وہ تو انصاف کرنے والا ہے. اللہ انصاف کا حکم دیا، پھر دنیا میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا، پیٹا جا رہا ہے. ہم بول رہے ہیں ظلم ہے. اگر یہ ظلم ہوتا تو اللہ کیا کرتا؟ اللہ مدد کے لیے آ جاتا. لیکن یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ؟ اللہ نے ہم جو دعا کیے تھے رحمت کا، اس کی جواب جو اللہ نے دے دیا قرآن میں کہ تم نبی کے طریقے پہ چلو گے تو پھر رحمت تم پہ نازل ہوگی. نہیں تو نہیں. قرآن کے جملے بدل نہیں سکتے. تم دیکھ رہے تم اگر نہیں سدھرو گے یہی حالات جاری رہیں گے. نہیں سدھرو گے، نہیں سنبھلو گے، نہیں پلٹو گے اگر تم، تو تمہارے اوپر پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسنا شروع ہوگا. نبی کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے. تو سمجھے کیا سمجھے؟ قرآن میں کی مثال آئی ہے سورہ آل عمران میں. جنگ احد ہوئی، مسلمانوں کی دوسری جنگ تھی. وہ مسلمان جب جنگ شروع ہو گئی تو مسلمان غالب آ رہے، غالب آ چکے تھے. اور قرآن الفاظ جو استعمال کرتا ہے لقد صدق اللہ وعدہ اذ تحسونہم باذنہ، اللہ کا وعدہ جو تم سے تھا حمایت کا، تم کو غالب کرنے کا، وہ وعدہ سچا ہو رہا تھا اور تم دشمن کو فصل کی طرح کاٹ رہے تھے. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم
من بعد ما اراکم ما تحبون. اللہ کہتے ہیں پھر تم ہمت ہار گئے اور تم آپس میں بحث شروع کر دیے اور تم اس وقت رسول کی نافرمانی کرے. کیا کرے تم؟ رسول کی نافرمانی کرے تم. اور رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہم تمہاری جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کر دیے. اور صحیح تم نے نافرمانی کی نبی کی, اور نبی تم کو پابند کیے تھے کہ اس مورچہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ہٹنا نہیں, تم چھوڑ دیے تم وہ مورچہ. اور نبی بتائے تھے یہ 50 تیر اندازوں کو دے کے تم یہاں پہ رہو اور جب تک میں نہ حکم دوں دوبارہ مورچہ نہیں چھوڑنا. اور تم یہاں تک دیکھو کہ ہم دشمنوں کو قتل کر رہا ہے, پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں, اگر یہ بھی دیکھو تو تم مورچہ نہیں چھوڑنا جب تک میں دوبارہ حکم نہ دوں. تو صحابہ کرام جو تھے وہاں پہ مورچہ چھوڑ دیے, کچھ چھوڑے کچھ وہاں پہ رہ گئے. ارے اللہ کے نبی جو ہے منع کرے نہیں چھوڑنا ہے, تو کچھ صحابہ تعویل کر کے وہاں سے ہٹے. اللہ بولا اب میں تمہاری جیت کو ہار میں تبدیل کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ نافرمانی تم رسول کی تھی. سن لو ذرا, قرآن میں محفوظ ہے آیت. تو آج کا مسلمان اگر اللہ کے نبی کی نافرمانی کر کے وہ دنیا میں سکون کیسے حاصل کر سکتا ہے, فتح کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں سمجھے کیا نبی کو؟ کیا نبی نعوذ باللہ خالی درود و سلام کی ہے؟ آپ کے درود و سلام کی نبی کو ضرورت بھی نہیں ہے. وہاں تو فرشتے بھیج رہے ہیں اللہ کے نبی پہ درود و سلام عرش الہی سے. تمہاری کیا ضرورت ہے جی؟ تم تو اتباع کے لیے پیدا کیے گئے نبی کے ایمان. نبی کا مقام کیا ہے, نبی کا مرتبہ کیا, سمجھے کچھ تم؟ کیا کہا کچھ قرآن نے؟ سورہ نساء, سورہ احزاب, سورہ فرقان. سورہ احزاب میں اللہ فرماتے قسم کھا کے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے, مومن نہیں ہو سکتے تا وقت کہ یہ اپنے معاملات میں, اپنی تنازعات میں, اپنے اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں. آپ کا ججمنٹ قبول کرنا ہی نہیں, آپ کے فیصلے قبول کرنا, اور جو فیصلہ آپ کا ہے شریعت کا اگر ان کے خلاف بھی جا رہا ہے تو بالکل دل و جان سے قبول کرنا, تب جا کے وہ مومن ہوئیں گے, نہیں تو نہیں. نبی کا حکم فیصلہ ہے, قطعی حتمی. مومن نہیں ہو سکتے آپ, نبی کا حکم پہلے موجود ہے, اس کے بعد آپ وہاں پہ کچھ ہیلے حوالے کراتے ہیں. پہلے سے موجود ہے اللہ کے نبی کا حکم. یہ تو قرآن یہاں بات کہی. سورہ احزاب میں کہا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ عورت اور مرد کو نام لیا. کوئی مومن عورت, مومن مرد یا مومن عورت کہ یہ اختیار باقی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کسی بھی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کے لیے اب یہ اختیار باقی نہیں ہے نبی پہ ایمان لانے کے بعد کہ زندگی کے اپنے معاملات میں انہیں اختیار نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے یا موجود ہے پہلے سے ہی, اس کے بعد یہ کہے کہ میں دیکھوں گا یا میں دیکھوں گی, میں سوچوں گا یا سوچوں گی. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں تو وہ کھلا گمراہ ہے, کھلا ہوا گمراہ ہے. یہ ہے نبی, یہ ہے رسول. نبی کی عظمت تو یہ ہے اللہ کے پاس. آپ کیا اصلاح کیجیے, نبی کا مقام بتائیے, نبی کی محبت آپ کی اتباع اطاعت ہے. اصل میں یہ نہیں ہے. یہ
کوٹ کوٹ کے بھریے اپنے بچوں کے اندر نبی کی محبت اور عقیدت کو. دیکھو بیٹا اگر نبی کی تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں تم بخشے نہیں جاؤ گے. یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فرقان کے اندر یہ بات فرمائی یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. جب اس دن حشر کا میدان ہوگا اللہ کی عدالت ہوں گی جو جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا نبی کو چھوڑ دیا ہوگا نبی کے طریقے کو ہمارے افسوس کے وہ لوگ اپنے انگلیوں کو قطر کے کھائیں افسوس کے بعد کیا غلطی ہوگی ہے میری بدبختی اور میری شامت. کیا کہے گا افسوس کر کے وہ کیا کہے گا اس دن اللہ فرماتے ہیں یا ویلتنی لیتنی لم اتخذ کاش کہ میں نبی کے طریقے کو پکڑا ہوتا مضبوطی کے ساتھ مع رسول سبیلا یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. میری شامت میری بربادی آج ہو رہی ہے نا اس کی وجہ کیا ہے میں نبی کے طریقے کو چھوڑ کے فلاں فلاں کی باتوں میں آ گیا فلاں فلاں کو اپنا ساتھی بنا لیا فلاں فلاں کو اپنا ہمدرد بنا لیا. سب کی بات سنا نبی کی نہیں سنا دوست کی سنا بابا کی سنا لیڈر کی سنا حضرت کی سنا سب کی سنا لیکن نبی کی نہیں سنا قرآن کی نہیں سنا. یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا فلانا خلیلا فلاں فلاں کو دوست بنا لیا ساتھی بنا لیا نبی کے راستے کو چھوڑ دیا نبی کے تعلیمات کو چھوڑ دیا نبی جو کتاب لے کے تھے اس کو چھوڑ دیا سب کی باتوں میں آیا سب کچھ سنا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اس کے بعد کہے گا یقیناً میں گمراہ ہو گیا. کیا کہے گا یقیناً میں بھٹک گیا تھا دنیا میں. کب بھٹکا تھا دیکھیے کیا الفاظ ہے قرآن لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. میرے پاس قرآن تھا اس کے بعد میں بھٹک گیا. بعد اذ جاءنی کتاب آنے کے بعد کتاب گھر میں رکھ کے میں بھٹک گیا. اگر کوئی غیر مسلم اس کے گھر میں قرآن نہیں انہیں بھٹک گیا تو بھٹک گیا ہوں کیا بھائی لیکن میں میرے گھر میں قرآن رکھ کے میں بھٹک گیا. تو اس سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا احمق کون ہوگا بتائیے آپ کون ہوگا. کیا کہہ رہا لقد اضلنی یقیناً مجھے گمراہ کر دیا میں گمراہ ہو گیا. کیسے گمراہ ہوا اضلنی یعنی ذکر بعد اذ جاءنی بعد یہ کتاب آ گئی میرے پاس گھر میں تھی میرے پاس ایمان تھا میرا اس کے بعد کبھی کھول کے نہیں دیکھا کبھی پڑھا نہیں کتاب. تو میں اتنا بدبخت ہوں کہ قرآن گھر میں رکھ کے میں گمراہ ہو گیا. کان الشیطان للانسان خذولا. اللہ کہتے ہیں شیطان تو تم کو چاٹی دینے والا ہی ہے. کیسا چاٹی تو دے دیا آپ یہ چاٹیاں ہیں پورے نبی کے نام سے وہ نام سے یہ نام سے عقیدت کے نام سے محبت کے نام سے جو آپ کر رہے ہیں سب شیطان لگا دیا آپ کو چاٹیاں ہیں سب چاٹیاں دے رہا. قرآن کہہ رہا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی کان الشیطان للانسان خذولا. اور شیطان تو انسان کو عین وقت پہ چاٹی دینے والا ہے. دے دیا چاٹی چاٹیوں میں آ گئے پورے. آج کیا کر رہے ہیں سب اللہ محفوظ رکھے نبی کے نام سے نبی کی عقیدت کے عنوان سے نبی کی محبت کے عنوان سے کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ کر دیا آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے. گمراہ کر کے رکھ دیا میں یہود و نصارا نے. قرآن نے اللہ نے بات بتائی تھی یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم. اے مسلمانوں یہ یہود و نصارا جو تم سے پہلے انبیاء کی امتیں تھے اگر تم ان کی باتوں میں آؤ گے یہ تم کو گمراہ کر دیں گے ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے. آج ان کی مثال دے رہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے نہیں منانے کیا ہم نے منانا پورا وہی کر رہے ہیں. بہرحال ہوش کے ناخن لیجیے آپ
سمجھیے دین کیا ہے. دین صرف قرآن میں ہے، نبی کی سنتوں میں ہے، نبی کی سنت. یہ انہیں پکار کے چلے جا رہے ہیں نا، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، بس خالی تقریرات کر رہے ہیں، خالی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا کیا، ویسا نہیں کرنا کیا. بابا نہیں، ایمان کے بعد نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. وہی کرنا ہے جو اللہ حکم دیے، جو نبی کرنا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. بس اور کچھ بھی نہیں ہے. کہ کچھ باتیں تھی، تھوڑا وقت آپ کا زیادہ لے لیا میں، اللہ مسائل ہوگا. نبی کی عقیدت اور مقدس کے عنوان سے ایمان و رسالت میں اللہ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله.